تھا کہ ہمارے یہاں جو اقامت دین اور حکومت الہیہ کے قیام کا دعویٰ کر کے جماعت اسلامی والوں نے اپنی تحریک اٹھائی اور حکومت کے قائم کرنے کے لیے دین کے غلبے کا عنوان، اقامت دین کا عنوان جو قرآنی تعبیر میں قائم کرتے ہیں، تو اس کی تشریح تفسیر یوں کرتے ہیں کہ عام آدمی یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین کا مطلب یہی ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو، لیودھرہ میں تاکہ غالب کر دے تمام ادیان پر۔ تو یہ غلبہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ اس غلبے کا اصل معنی، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اگرچہ بات پہلے دہرائی گئی ہے، اس غلبے کا اصل معنی جو یہاں انہوں نے کہا بالحجت والبرہان ہے، دلائل و براہین کے ذریعے سے غلبہ، میزائل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو یا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ دلائل کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے حق کا واضح کر دینا، باطل کا رد کر دینا، توحید کا صاف کر دینا، شرک کو اکھیڑ دینا، دلائل کے ذریعے سے۔ یہ اقامت دین اصلاً یہی ہے، اصلاً۔ اور اس دین کی اقامت تمام انبیاء نے کی، اور ان کے دور میں جو تقاضے تھے ان تقاضوں کی روشنی میں تمام انبیاء کرام نے اعلیٰ درجے کی اقامت دین والی جو ہے تحریک نہیں کہنا چاہیے، اعلیٰ درجے کا اقامت دین والا فریضہ انجام دیا، اس میں کمی نہیں رکھی۔ میرا ایک جملہ معنی رکھتا ہے، میں جو یہ ابھی بولا کہ کمی نہیں رکھی، یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ انبیاء نے پورا کیا، کمی نہیں رکھی؟ اس لیے کہ جب مولانا ابو العلا مودودی صاحب انہوں نے جب اقامت دین اور کو حکومت الہیہ اور سیاسی تعبیر سے جوڑا، تو ان کے نزدیک اب یہ ہوا کہ دین کی کامیابی یا دعوت کی کامیابی کیا ہے کہ آپ حکومت قائم کر کے اسلام کو نافذ کریں، یہ ان کا معنی ہو گیا۔ اب دعوت و تبلیغ کا مقصود جب یہ بن گیا ان کے نزدیک، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، نیچرل ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ دعوت کا یہ مقصود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے، بہت سے کا تو کیا ہی نہیں اللہ نے، جن کا ذکر کیا گیا ان میں اکثریت ان انبیاء کرام کی ہے جنہوں نے حکومت حاصل نہیں کی، دین کا نفاذ بطور حکومت و سیاست نہیں کر سکے نا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے دعوت دی، کوئی پہلو چھوڑا نہیں اور خاموش کیا، یہاں تک کہ بتوں کو توڑا تو قوم کے لوگوں نے مانا، باپ کے پاس بھی جواب نہیں تھا، جہاں جہاں جو دعوت دی، نمرود کے سامنے جب دعوت دی تو وہ بھی لاجواب اور ہو گیا، خاموش ہونے پڑا۔ تو دلیل کے اعتبار سے غالب تو ہو ہی گئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حکومت قائم کر پائے کیا؟ ہاں جی۔ اب مولانا مودودی صاحب جب حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے انہوں نے، ان کے جو الفاظ ہیں قریب بالکل لفظ لفظ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے نقل کیا اپنے ایک مضمون میں ان کے جملے کو، وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ حضرت ابراہیم کامیاب ہو جاتے، انہوں نے راہ ہموار کر دی تھی۔ تو ان کے جملے سے کیا نکلتا ہے؟ مطلب وہ بھی پورے طریقے سے کامیاب۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ اپنے مشن میں، اپنے کام میں، اپنی ڈیوٹی میں مقصد کو حاصل نہیں کر پائے تھے، تو پھر دنیا میں کوئی کامیاب ہونے والا ہوگا؟ عجیب بات ہے، یہ انبیاء کی شان میں گستاخی ہے، اور اقامت دین کے معنی کو سمجھنے میں انتہائی سنگین قسم کی غلطی ہے، میں مانتا ہوں۔ اور اسی بنیاد پر ان کی فکر کے حاملین نے، وہ مولانا مودودی صاحب ہوں، سید قطب ہوں یا اور بہت سے، ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا شاید خیال کیا تو تعبیر گھما پھرا کے کچھ بچ بچا کے کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کا حاصل اور ان کی فکر یہ کہتی ہے کہ انبیاء کرام کی اکثریت اپنے مشن میں ناکامیاب رہی۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ چنندہ بندوں کو، جو سب سے اعلیٰ انسان تھے، چنا، ان کے بارے میں آپ یہ تصور کر رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جب وہ ناکام رہے تو آپ کون سی کیا اکھاڑ لیں گے؟ یہ بھی ایک سوال بنے گا کہ آپ کون سا۔ اور اسی بنیاد پر جب مولانا مودودی نے تاریخ لکھی اور مجددین کا ذکر کیا امت کے، تو بڑے بڑے کارنامہ انجام دینے والے مجددین اور علماء کبار، ہمارے ائمہ کرام، ان کو نقد و جرح کا مرکز بنا دیا، اور ان کی تعریف کرنے کے باوجود ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تجدید اور مجددیت کے مقام پر پہنچ نہیں سکے، اس لیے کہ وہ حکومت قائم نہیں کر سکے۔
عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ قریب تھا کہ وہ کر لیتے، لیکن ان کو ٹائم اور موقع زیادہ نہیں مل پایا، اس لیے چلے گئے، پورے طریقے سے وہ مجددیت کے منصب پر فائز نہیں ہو پائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ 2 سال ہی تھے نا، 2.5 سال، تو کہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملا۔ علامہ ابن تیمیہ، محمد، اب مولانا مودودی کی تحریک اور اس کا کیا حال ہے دیکھیے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو تحریک کی، آج پوری دنیا میں ان کی دعوت کا غلغلہ ہے، توحید اور کتاب التوحید کی تعلیم پھیل رہی ہے۔ یہ کامیاب ترین دعوت ہے۔ حکومت قائم ہونا ہو سعودیہ میں ہو گئی، یہ الگ بات ہے۔ تو اصل اقامت دین یہ ہے، اور میں نے اس ضمن میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر حکومت کا قیام ہی اصل مقصود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اپنا حاکم اور بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تھے نا؟ تو پھر آپ نے قبول کیا نہیں کیا؟ پتہ چلا کہ یہ اقامت دین کا اصل معنی نہیں ہے، اسٹیپ نہیں ہے۔ اس کو اور پلٹ کے دیکھو، نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھی غائبانہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نجاشی بادشاہ ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو چلے وہاں ہم حکومت ہاتھ میں لے کے اقامت دین والا کام کر ڈالیں، دین کو نافذ کر دیں۔ غور کیجئے، یعنی اقامت دین والا جو انبیائی طریقہ ہے وہ ہے دعوت، تربیت، اصلاح، اور اس میں عقیدے اور توحید سے شروعات کر کے شرک کا رد کر کے کام آگے بڑھانا۔ اگر آپ نے کسی قوم، کسی ملک میں لوگوں کو توحید نہیں سکھائی، شرک کا رد نہیں کیا، یعنی شرک کو ان کے عقیدے سے صاف نہیں کیا، تخلیہ اور تربیہ والا معاملہ جو ہے، تو اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور حکومت قائم بھی کر لی تو وہ حکومت فیل ہو جائے گی۔ آج جہاں جہاں ان لوگوں نے یورپ اور امریکہ کے طریقے پہ جو ہے حکومت قائم کی، مصر میں مرسی صاحب آئے تھے، اور کئی مقامات پر جو ان کو، تو چل پائے کیا؟ فساد، بگاڑ۔ جب یورپ اور امریکہ والوں نے ان کو استعمال کیا، انہوں نے تحریک چلائی، تیونس میں، مصر میں، لیبیا میں، عراق میں، فلاں 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 جگہ، سب جگہ فساد ہے۔ کہیں امن، چین، سکون، اقامت دین اور حکومت الہی کا قیام نظر آتا ہے؟ کہیں نہیں نظر آتا۔ تو یہ اہم بنیاد ہے کہ پہلے اقامت حجت و دلائل سے ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین نے اگر حکومت دے دی، اور یہی وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، تو اس آیت کریمہ اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کو مان لو گے تو تملک العرب والعجم والی جو روایت ہے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے حکومت میں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ جو ہے سچے مومن ہو جائیں، ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں، تو اللہ رب العالمین جواب میں اس کے آپ کو یہ نعمت دے گا کہ حکومت اور اقتدار دے گا، خلافت دے گا اور تمکنت دے گا، غلبہ دے گا۔ وہ ہمارا دعوت کا ایم، ہدف، مقصد اور نقطہ نہیں بنایا جائے گا۔ کسی نبی نے، میں نے تقریروں میں یہ بات کہی ہے بارہا، کہ کسی ایک نبی کی دعوت میں آپ بتائیے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے حکومت قائم کرنا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے، قرآن نے جو نقل کیا کہ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ انی لکم من الناصحین، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کے دیکھیے، آج کے سیاسی پس منظر میں جو ماحول ہے سیاست کا، اس میں اگر آپ کوئی پارٹی بنائیں، مینیفیسٹو میں لکھیں کہ ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ نہیں، کیا کریں؟ نہیں، وہ فی الحال وہ چھوڑ دیجئے کہ اس دعوت پر اعتراض نہیں، مطلب آپ کے وعدے کو، جب آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ مجھے حکومت دیجئے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو دنیا میں آج جو سیاسی لیڈر پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں جو نظر آتے ہیں، پارٹیاں نظر آتی ہیں، ان کے مینیفیسٹو دیکھیے، ان کے الیکشن سے، انتخاب سے پہلے وعدے دیکھیے، تو اب ان وعدوں کو عوام کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو حکومت چاہیے، کرسی چاہیے، اقتدار، اور جب یہ مل جائے گا تو ان کے سب وعدے گھما پھرا کے یہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، جملے بازی ہوگی، اس کو جملہ کہتے ہیں، 15 لاکھ کھاتے میں ڈال دیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مسلمان
داعی کو بھی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو دعوت کا کام کر رہا ہے اس سے مقصد آخرت، اللہ کی خوشنودی، جنت، یہ سب نہیں ہے، اس کا مقصد کرسی ہے، یہ تو سب عنوان ہے، دکھاوا ہے، اور یہی ہے آج جو لوگ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کا ایک مضمون پڑھا تھا، تو انہوں نے یہ دعویٰ یہ بیان کیا کہ ان کا مقصود، اللہ کی قسم، ہر جگہ جو نظر آتا ہے ان کے طور طریقے سے کہ یہ دعوت اب حکومت الہی اور اقامت دین کا عنوان یہ قائم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد کرسی، اقتدار اور سیاست، دین میں مقصود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ملی تو پھر یہ شیعوں کے بھی ساتھ ہیں، یہودیوں کو بولتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے حسن البنا نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا۔ تو آپ کے پاس ولا برا نہیں ہے، آپ کے پاس توحید کی اہمیت نہیں ہے، آپ یہ بولتے ہو کہ آزادی کا معاملہ اور لوگوں کی اپنی شخصی آزادی یہ اسلام کے نفاذ سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ان کے بڑے بڑے جو داعی اور لیڈر ہیں، یوسف القرضاوی اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کا جملہ ہے، یہ باتیں ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں۔ تو ان باتوں کو جب اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو شیخ ربیع کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا مقصود اقامت دین اور یہ سب نہیں ہے، بلکہ اصل میں اقتدار اور کرسی ہے۔ اور یہ جو لوگوں کو غلط فہمی دی جاتی ہے کہ حکومت کا قیام اور اقامت دین کا مطلب یہ ہے، سورہ شورى کی جو آیت ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کیا ہے، ووصى بها شرع لكم من الدین ما وصى به نوح۔ تو یہ جو آیت ہے کہ نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور آپ کو ہم نے وصیت کی، کیا، ان اقیموا الدین، کہ دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ۔ اب تفسیر اٹھا کے دیکھیے سلف سے لے کے خلف تک کہ انبیاء کرام کو، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ان اقیموا الدین کا مطلب حکومت قائم کرو؟ تو مفسرین نے اس کا مطلب کیا کیا؟ ہاں، لیکن جماعت اسلامی والے اس طرح تاثر دیں گے کہ بھائی مفسرین نے نہیں سمجھا، اس کو مولانا مودودی صاحب نے سمجھا، بس ان سے پہلے کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں تھا، اور انبیاء نے بھی نہیں سمجھا، یہ سمجھے۔ تتفرق بھی ما تدعوهم الیہ، آپ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں مشرکین پر وہ بہت بھاری ہے۔ اور کس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ کون سی چیز مشرکین پر بھاری پڑ رہی ہے؟ توحید۔ تو اصل اس کا آگے کی آیت کو بھی جوڑ کر اور مفسرین کی تفسیر کو جوڑ کر آپ جب دیکھیں گے تو اقامت دین ہے اقامت توحید۔ یہاں توحید کو بولتے ہیں اگر کچھ نہیں، میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، فاتح پڑھو کہ مت پڑھو، ایک ہو جاؤ، لا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو۔ تو میں نے جماعت اسلامی والوں سے ان کے ادارے میں نے پڑھایا ہے، میں نے ایک مجلس میں جب وہ یہی اسی پہ درس دیا اور بولے تو میں نے سوال کیا کہ جو اقامت دین ہے، ان اقیم الدین، تو الدین ایک قائم کرنا ہے، تو یہ الدین ہے کیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی انبیاء کا یہ مشن ہے، ہم کو بھی یہ کرنا ہے کہ دین کی اقامت کی جائے، تو کون سا دین قائم کرنا ہے؟ تو نہیں بولے آپ واضح کیجیے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو کئی باتیں ہوئی، تو میں نے آخر میں کہا کہ کیا جس دین کی اقامت کا حکم اللہ نے انبیاء کو دیا اور جس کی بات آپ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ دین ایسا ہو سکتا ہے جس میں شرک کی بھی گنجائش ہو؟ بولے نہیں، سوال ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے، ابھی آپ نے کہا کہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، فاتحہ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، میلاد کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، فلاں کام، ان سب چیزوں میں کیوں پڑے ہو؟ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، شرک کرتے ہیں کہ توحید پہ رہتے ہیں، کیوں ان سب چیزوں میں پڑے ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ کہا، میں نے یہی تو مطلب ہے۔ یہ میں نے اس بات کا لب لباب بتا رہا ہوں۔ جامعۃ الہدیٰ میں پڑھاتا تھا، وہاں ایک دن اساتذہ کے لیے درس ہوا، تو اسی میں یہ درس کے بعد یہ باتیں ہوئی، حالانکہ میں بہت صبر کر رہا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی نبی کیا کسی ایسے دین کو قائم کرے گا جس میں شرک ہو؟ تو الدین کا قیام، دین بنیادی طور سے کیا ہے؟ اس کی جڑ اور بنیاد، اصل الاصول توحید ہے، اور جب توحید ہی مجروح ہو جائے تو دین کہاں رہا؟ اور دین ہی نہیں رہا تو پھر اقامت کس چیز کی آپ کر رہے ہیں؟ تو سب کو اکٹھا کر دو، ایک جگہ جمع ہو جائیں، دین قائم کرنا ہے، دین قائم کرنا، سب اکٹھا ہو جاؤ، اور دین کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنی اہمیت کی یہ بات ہے، اور جب یہ مفہوم ہی بگڑ گیا، اور قرآن کی آیت میں اقیم الدین کا جو لفظ کہا گیا اور اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ میں نے توحید کو اصل کہا، دین کے قیام یہ ہوا کہ توحید اور اس کے تقاضے جو شرعی احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، عقیدے میں اختیار کرو۔
اب جب اس کو آپ نے اختیار کر لیا، آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں، دوسرا تیسرے کو بتا رہا ہے، جتنی آپ کی طاقت اور علم ہے آپ لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں، آپ دین کو قائم کرتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ نے اگر آپ کو قوت دی، حکومت دے دی، تو پھر آپ نافذ بھی کر دیں۔ نہیں دی تو اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے جو ہے چور کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا۔ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، کیا اللہ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا؟ وہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور یہ بھی ایک شریعت کا شرعن اور عقلاً ثابت ہونے والا ایک ایسا اصول ہے جس کو ہمارے یہ دعوت دینے والے، دین کا معنی، اقامت دین کا معنی غلط طریقے سے بیان کرنے والے اور ان کے متبعین، خاص طور سے نوجوان، جذباتی نوجوان، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو، مسلم حکومتوں کو، حکمرانوں کو، سعودی عرب کو وہ چیز کرنے کے لیے بولتے ہیں جس کی طاقت نہیں ہے۔ حکومت کو بولتے ہیں ایسا کرنا چاہیے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے محلے میں پکی قبر ہے، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی تعزیہ بناتا ہے، اس کا آپ رد کر پاتے ہو کیا؟ آپ کے گھر میں ایک آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا، پڑھا پاتے ہو؟ تو آپ اپنے گھر میں جہاں آپ بول سکتے ہو، کر سکتے ہو، وہاں نہیں کرتے، بولتے کہ عاجز ہو، اور بولتے ہیں کہ محمد بن سلمان یہ نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلطی کر رہا ہوں۔ یہاں جب آپ کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں، آپ پکی قبروں کو نہیں توڑتے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو ہے بتوں کو نہیں توڑ رہے ہو، تو آپ کو بزدل بولا ہے ہم؟ وہ تو بزدل ہیں، تو آپ بھی ہوئے نا۔ جس بت کو آپ کے ارد گرد پوجا جا رہا ہے، آپ اسے چلیے وہ نہیں توڑتے، ان لوگوں کے دماغ سے توڑ رہے ہو کیا؟ وہاں بولتے ہیں ارے یہ سب چیز میں پڑھو ہی مت، تو یہ آپ کی مصلحت ہے اور وہ ان کی بزدلی ہے۔ آپ کریں تو مصلحت، دوسرے کریں تو بزدلی، ان کی جو بزدلی ہے وہ آپ کی مصلحت ہے۔ حیرت انگیز بات، یعنی یہ عجیب و غریب معاملہ ہے اور لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں، قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی سی بات تفصیل سی ہو گئی، لیکن میں اس کو بہت ضروری مانتا ہوں کہ اقامت دین یا لیظہرہ علی الدین کلی، یہ جو جملہ ہے علامہ ابن تیمیہ نے جس بیان کیا اور نقل کی، یہ قرآن کی آیت میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ جماعت اسلامی والے بولتے ہیں کہ یہ تحریکی آیت ہے، آیتوں میں بھی تحریکی ہے۔ عجیب غریب ہے، یعنی اس سے دین کو غلبہ، اس آیت پہ بہت درس دیتے ہیں وہ لوگ، دین کو غلبہ۔ تو دین کو غلبہ کیسے ملے گا؟ غلبے کا مطلب ان کے یہاں وہی ہوتا ہے، لمار کاٹ، جھگڑا، لڑائی، حکومت۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دلیل سے اگر آپ کسی چیز کو رد کر دیں، دلیل سے رد کر دیں اور حق غالب اور باطل بے جواب ہو جائے تو یہ حق کا غلبہ ہے، دلائل سے، بالحجت والبرہان جو کہا۔ اتنی لمبی بات میں نے اسی کو سمجھانے کے لیے کہی، ہاں، اور عزت غلبہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے رسول کی سچائی اور اس چیز کی سچائی اور حقیقت پر جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں۔ کلیئر؟ اب یہاں ایک بات اور بھی